الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس منا من لم يرحم صغيرنا صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الحمین العطوف الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس خطاب کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بچوں کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بیماری ہے کہ ہم دوسروں کے تو دوسرے اپنے بچوں سے بھی گھبراتے ہیں اور ان کی تربیت کے لیے وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جو چلر روم میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے۔ اب بتائے والدین شفقت کریں، انہیں بتایا جائے، جبکہ والدین فطری طور پر ان کا میلان اور رجحان ہوتا ہے اپنے بچوں کی طرف کہ وہ ان پر رحم کرتے ہیں، کوئی کرے نہ کرے وہ کرتے ہیں۔ اگر ساری دنیا ان کے بچوں کے خلاف ہو جائے لیکن وہ اپنے بچوں کی سائڈ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود آج دیکھا جا رہا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے جو انہیں حقیقت میں اور فطری طور پر کرنا چاہیے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا سبق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رافت کے اور رحمت کے پیکر تھے کہ آپ نے مثال قائم کر دی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، ایک عورت کو لایا گیا جسے زنا کی وہ مجرم تھی، زنا کی مجرمہ تھی، اور اس پر یہ عائد کیا گیا کہ اسے اب سنسار کر دیا جائے گا، کنکر مار کے اسے مار ڈالا جائے گا، یہی اس کا قصاص تھا، یہی اس کا بدلہ تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، اس کے شکم میں بچہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا جملہ ہے اذن لا نرجمها، اب ہم اسے رجم نہیں کریں گے، اسے کنکری نہیں ماریں گے۔ کیوں؟ فرمایا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَن يُرْضِعُهُ، اگر ہم اسے مار دیں تو یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ کون پلائے گا؟ جس بچے کی پیدائش سے پہلے ماں باپ سے زیادہ جو سوچے اس کی تعظیم ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ اس کی والدہ نے نہیں یہ سوچا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں اس کا بھگتان میرے ساتھ میرے بچے کو بھی ہوگا، لوگ ولد الزنا کہیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بچہ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر اسے دودھ نہیں ملا تو اس کی زندگی کا کیا ہوگا۔ یہ حضور کی فکر اور یہ رحمت ہے بچوں کے لیے۔ وہ بچے جو ولد الزنا کہلائے اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ بچوں کو برکتاً کچھ کھلانا، بعض اوقات ہمارے اس ماڈرن زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ کتراتے ہیں کہ بچوں کو اپنے منہ کا کچھ کھلا دیں۔ یہ ماڈرن زمانہ ہے جس میں کتراتے ہیں لوگ، لیکن نبی نے حکم دیا اور عمل کر کے حکم دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں امید سے تھی اور قبا اتری اور وہیں پر میرے بچے کی ولادت ہوئی، میں نے بچے کو جنم دیا، نام تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے بچے ہیں جو اسلام کے بعد پیدا ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد اس وقت تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کسی کے گھر، یہ پہلے بچے ہیں جو حضرت اسماء بنت ابو بکر کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لے جاتی ہیں، آپ انہیں گود میں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا لیتے ہیں، اپنے دانتوں میں چباتے ہیں اور اس کے بعد وہی ٹکڑا اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ سوچئے وہ ٹکڑا کتنا عظیم ہوگا جس میں لعاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، خیر الخلق اشرف الخلق،
تو یہ ہر بڑے کا حکم ہے، ہر بڑے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے پاس لائے جائیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو ماڈرن ایرا میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ملتی، وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سب سے آگے ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے جو میڈیکل آپ نے سمجھی ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سمجھا دیا۔ آپ میڈیکل کو ریسرچ کر کے سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات کو آنکھ بند کے مان لو، آنکھ بند کر لو اور مان لو، وہی ہوگا جو ان لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے آگے، وہی ہو کر رہے گا۔ بچوں کی شرارت کو برداشت کرنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن حضور کا اگر عمل ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو مشاء اللہ حضور کی زندگی ہے، اگر حضور نے کیا ہے تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسی لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان، حضور کے پاس بچے لائے جاتے تھے، فیبرک علیہم ویحنکہم، تو آپ برکتیں دیتے تھے، پھونکتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے۔ فأتی بصبی، تو ایک بچہ آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، فبال علیہ، تو جیسے ہی بچے کو آپ نے گود میں لیا بچے نے پیشاب کر دیا۔ آپ کا اور ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا ذرا سوچئے، اور حضور کا ری ایکشن کیا تھا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فدعا بماء فاتبعه بولہ ولم یغسل، آپ نے پانی منگوایا لیکن کہا کہ اب اسے پیشاب کرنے دو، اور جب تک اس نے پیشاب نہیں کر لی آپ نے اپنا کپڑا صاف نہیں کیا۔ اگر ہمارے گود میں بچہ ہو، ہمارا ہی کیوں نہ ہو، اگر پیشاب کر دے تو شاید ہم اسے گدے پہ اور بستر پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ناراضی کا اظہار کریں گے، لیکن یہی چیز ہمیں بچپن میں سکھاتی ہے کہ جب بچہ نہ سمجھتا تو ہم اس کے لیے کتنی محبت رکھتے تھے دلوں میں، اور بڑے ہونے کے بعد کتنی محبت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے ملتی ہے۔ بچوں سے کھیلنا، اب آپ سوچیے یہ اس طرح سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلا ہے۔ احادیث کے اندر آپ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم غلط سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے وہ بتایا کہ اگر اس کنڈیشن میں ہو تو بالکل صحیح ہے۔ عن محمود بن ربیع قال، آپ فرماتے ہیں عقلت من النبی مجۃ مجھا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دل، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، محمود بن ربیع فرماتے میں 5 سال کا تھا، اور حضور نے ڈول سے پانی اپنے منہ میں لیا اور مجھ پر کلی کی، میں چھوٹا تھا حضور بڑے تھے، کھیلنے کے لیے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے بور ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ دیکھیے اب آپ سوچیے یہ احادیث میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں سے کیسے کھیلنا ہے۔ بتائیے وہ مذہب کو ہم چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف کیوں جائیں جو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے وہ بھی سکھاتا ہو۔ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا تعلیمات ہم دوسرے مذہب میں پا لیں گے جو یہاں نہیں ملیں گی، ہر چیز باریکی سے بیان کی گئی۔ آگے بتایا بچوں کو تحائف دینا، بچوں کو جب تحائف دیے جاتے ہیں تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بہت انوکھی ہوتی ہیں کہ تحفے میں کیا ہے، جب ان باکس کرتے ہیں اس سے پہلے وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، تو ان کو اس طرح سے ایکسائٹڈ کرنا بھی ان کے دل کو جیتنا ہے۔ جب بچے بچپن میں آپ سے جڑ جاتے ہیں دلی طور پر تو بڑے ہو کر بھی جڑے رہتے ہیں۔ آپ بہت دور کے ماما لگتے ہوں گے لیکن جب وہ بڑے ہوں گے تو ضرور پوچھیں کہ وہ تحفے والے ماما کہاں ہیں جو تحفہ دیا کرتے تھے، وہ یاد رہتے ہیں۔ اور اگر بچپن میں کسی نے جھڑکا ہوگا تو وہ بہت قریب کا کیوں نہ ہو یا بہت دور کا کیوں نہ ہو، اس کو بھی بالکل ذہن میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی باول الثمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پھلوں کا زمانہ آتا تھا، پھل لگتے تھے، تو جو پہلی کاشت ہوتی تھی، پہلی مرتبہ جب پھل کو کاٹا جاتا تھا تو سارے پھل کو برکتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے فاتحہ کا ثبوت یہاں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان پھلوں کو لایا جاتا تھا، پہلی فصل کے پھلوں کو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برکت فرماتے تھے۔ حضور کے سامنے رکھ دیا گیا، وہ برکت والا ہو گیا۔ فیقول، حضور فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، وفی ثمارنا، اور ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، وفی مدنا وفی ساعنا، اور ہمارے ماپوں میں جس سے ہم ماپ کر پھل دیتے ہیں، فروٹ دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، ان میں بھی برکت عطا فرما۔ برکتم مع برکہ، برکت کے ساتھ برکت، ایسی برکت کہ جس کے ساتھ بھی برکت ہو۔ لم یعطیہ اصغر من یحضر،
اس کے بعد فرمایا ثم یعطیہ من اصغر یحضر، فرمایا کہ اس کے بعد وہ جو پھل ہوتے تھے جس پر دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھل پر دعا کرنے کے بعد ان سارے پھلوں کو اٹھا کر حاضرین میں جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا بچہ اسے دے دیا کرتے۔ وہ بچے کے لیے ایک طرح کا تحفہ ہوتا تھا۔ بچے بھی اس لیے جمع ہوتے تھے شاید میں عمر میں اگر کم ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ محفل ہے، لوگ بیٹھے ہیں، محفل کا جو رئیس ہوتا ہے، جو محفل میں افتتاحی جملے کہتا ہے یا مقرر ہوتا ہے، اس سے اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اور آپ کا دل یہ دیکھتا ہوتا ہے کہ محفل میں لوگ کیسے ہیں، کس طرح گنہگار ہیں، کتنے چھوٹے اور کتنے بڑے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ دعا کی جا رہی ہے اور محفل میں آپ کی نگاہ ہے کہ کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔